أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ابو جہل سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح نعوذ باللہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور دلیر مشہور تھے۔ ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروانے کے لیے حضرت عمر کی خدمات حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ ابو جہل اور حضرت عمر کے مابین ایک معاہدہ ہوا۔ ابو جہل نے حضرت عمر کو بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا۔ معاہدہ پر ابو جہل اور حضرت عمر کے دستخط ہو گئے۔ ان دنوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت عام طور پر تنہا نہ ہوتے تھے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب تنہا ہوتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ نصف رات گزرنے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عمر ایک رات خانہ کعبہ میں آ کر چھپ گئے اور پھر انہوں نے دور سے سنا کہ لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبہ میں آئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عمر نے ارادہ کر لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دیں گے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر رو رو کر دعائیں کی کہ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی حالت میں یہ بھی کہا، ساجد اللہ کا روحی و جنانی، یعنی اے میرے اللہ، میری روح اور میرے دل نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کے سننے سے جگر پاش پاش ہو رہا تھا، حتیٰ کہ میرے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور میں نے سمجھ لیا کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر سچے ہیں، مگر ابھی وہ شیطانی وساوس سے پوری طرح محفوظ نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے واپس لوٹے اور حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی آہٹ محسوس کی۔ رات اندھیری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، عمر۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، نہ تو دن کو پیچھا چھوڑتا ہے اور نہ ہی رات کو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے، لہذا حضرت عمر نے درخواست کی، یا حضرت بد دعا نہ کریں۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی صداقت کا بیج ان کے دل میں بویا گیا، مگر ابھی وہ اس حالت میں نہ تھے کہ اسلام قبول کرنے کی طرف قدم بڑھاتے۔ کبھی کبھی ماحول کے تحت شیطانی وساوس کا غلبہ ہو جاتا تھا۔ روسائے قریش کے یہ کمزور مسلمانوں کو بہت بہت مارا پیٹا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، ایک دن حضرت عمر کے دل میں شدت سے یہ احساس پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس فتنہ کے بانی کو ہی قتل کر دیا جائے، اور پھر گھر سے تلوار لے کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ راستہ میں ایک شخص نے پوچھا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے اپنا مقصد بیان کیا۔ اس شخص نے حضرت عمر سے کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اس کے قبیلہ سے محفوظ رہ سکو گے؟ پہلے یہ بھی تو دیکھو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ بہن کے گھر کے دروازہ پر پہنچے تو اندر سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر کی بہن نے یہ معلوم کر کے کہ حضرت عمر ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، قرآن مجید کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو، اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر کی بہن اپنے خاوند کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ بھی زخمی ہوگی، مگر آپ کی بہن نے دلیری سے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کا یہ جواب سنا تو اپنی بہن کی طرف دیکھا، وہ زخمی ہو چکی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عمر کے دل پر اس واقعہ کا بہت اثر ہوا اور اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ آپ کی بہن فاطمہ نے کہا کہ تم ان اوراق کو ضائع کر دو گے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، نہیں نہیں۔ آپ کی بہن نے کہا کہ پہلے غسل کر لو۔ جب حضرت عمر غسل سے فارغ ہوئے تو آپ کی بہن فاطمہ نے قرآن مجید کے اوراق ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ ان اوراق پر سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی۔ حضرت عمر نے وہ آیات پڑھیں تو بے اختیار پکار اٹھے، کیسا عجیب کلام ہے، اور فوراً سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت دار ارقم میں گزارتے تھے۔ حضرت عمر دار ارقم کے دروازہ پر پہنچے اور دروازہ پر دستک دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دروازے کی دراڑ میں سے حضرت عمر کو ہاتھ میں ننگی تلوار لیے دیکھا اور دروازہ نہ کھولنا چاہا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھلنے پر حضرت عمر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے اندر داخل ہوئے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت عمر کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا، عمر کس ارادہ سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، مسلمان ہونے آیا ہوں۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور پھر حضرت عمر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ اس وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔